السلام علیکم۔ آج آپ لوگوں کو 2 سوال بتائے جائیں گے اور 2 سوالوں کے جواب قرآن پاک کی روشنی سے انشاءاللہ بتائے جائیں گے۔ سوال نمبر 1، بحیثیت ایک مسلمان کے میرا ایمان اللہ تبارک و تعالی، اس کے انبیاء اکرام علیہم السلام، ملائکہ، روز قیامت اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر الحمدللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آخر الزمان ہونے پر ایمان ہے۔ انشاءاللہ مرتے دم تک بھی کلمہ طیبہ اپنی تمام ظاہری و باطنی معنوی لحاظ سے زبان پر ہوگا انشاءاللہ۔ ایک معمولی سی پریشانی لاحق ہو گئی ہے۔ ازروع قرآن کریم ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا کے وجود کے بارے میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن سنا ہے یورپ میں، خاص طور پر جرمنی، مغربی جرمنی میں ڈاکٹروں نے ایسی ٹیکنالوجی دریافت کی ہے جس کے ذریعے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں پلنے والی روح مذکر ہے یا مؤنث، لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ حقائق اور گواہ شواہد کی روح سے سائنس اور اسلام کا ٹکراؤ علماء دین، مسلمان اور سائنس دانوں کے علم کے مطابق کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ دور موجودہ میں بہت سی ایسی تھیوریز ہیں جن کا ذکر کلام ربانی میں بار بار کیا گیا ہے، اور حاضر کی سائنس اس کو درست اور حق بجانب قرار دے رہی ہے۔ ماں کے پیٹ میں مذکر مؤنث کے موجود ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کیا ہدایت ہے، اور کیا جرمنی والوں نے جو میڈیکل سائنس میں اس بات کا پتہ چلا لیا ہے، تو کیا وہ معاذ اللہ اسلامی تعلیمات کی اس ضمن میں نفی تو نہیں کرتی؟ تو آئیے چلتے ہیں اس کے جواب کی طرف کہ جرمنی کے مسکینوں نے تو اب ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کی ہوگی جس کے ذریعے رحم کے بچے کے نر اور مادہ، لڑکی یا لڑکا، مذکر یا مؤنث ہونے کا علم ہو سکے۔ مسلمان تو اس سے بہت پہلے اس کے قائل ہیں۔ کشف کے ذریعے بہت سے اکابر نے بچے کے نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث، لڑکی یا لڑکا ہونے کی اطلاع دی۔ ہمارے پرانے اطباء حکیم حاملہ کی نبض دیکھ کر نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث کی تعین کر دیا کرتے تھے۔ نبض دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ حمل میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ قرآن کریم میں جو فرمایا ہے، اور قرآن کریم میں یہ الفاظ آئے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، یعنی کہ ماں کے پیٹ میں ہے۔ یہ سب کچھ اس کے خلاف نہیں، کیونکہ جو کچھ رحموں میں ہے اس کا لفظ بڑی وسعت رکھتا ہے۔ جنین یعنی کہ ماں کے رحم میں جو بچہ ہے وہ نر ہے یا مادہ ہونے تک اس کو محدود رکھنا غلط ہے۔ قرآن پاک کے لفظ کو جنین کے اول سے آخر تک کے تمام حالات کو یہ لفظ شامل ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور مذکر اور مؤنث جاننے کے جتنے ذرائع اب تک دریافت ہوئے ہیں وہ بھی ظنی ہے، یعنی کہ گمان ہوتا ہے، قطعی طور پر کوئی نہیں بتا سکتا۔ جرمنی کے سائنس دانوں کی کوشش مشکور سے اتنا ثابت ہو گیا کہ بچے کے نر اور مادہ ہونے کا علم بھی فی الجملہ آدمی کو عطا کیا جا سکتا ہے۔ پس بطور کشف اکابر امت جو کچھ فرماتے تھے اور جس کا ہمارا جدید طبقہ بڑی شد و مد سے انکار کیا کرتا تھا، اس کی صحت ثابت ہو گئی، اور قرآن کریم کی یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح رہی کہ پیٹ میں بچے کے حالات کا علم محیط صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو ہے۔ سوال نمبر 2، کیا انسان بتلا سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی؟ ٹی وی پروگرام تفہیم دین میں مولانا نے کہا کہ لوگوں نے قرآن کریم کو صحیح سمجھ کر نہیں پڑھا، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی اور مقصد ہے، اور اگر انسان کوشش اور تحقیق کرے
تو بتلا سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی؟ ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں بتلائیں گے کہ کیا انسان یہ بتلا سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ چیزیں مخفی رکھی ہیں جن کا علم اللہ کے علاوہ اور کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے، تو اس بات کا جواب یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، اس کا قطعی علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے۔ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ بغیر اسباب کے قطعی طور پر یہ بتلا سکے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا۔ باقی اگر یہ کہا جائے کہ انسان اگر کوشش کرے تو بتلا سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، بلکہ آج کل بعض ایسے ایکس رے مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں جن کے ذریعے سے اس وقت لڑکا یا لڑکی ہونا بتلایا جا سکتا ہے، جبکہ حمل شکم مادر میں انسانی اعضاء میں ڈھل چکا ہو، یا بعض اولیاء اور نجومی وغیرہ بھی بتلا دیتے ہیں، اور ان کی بات کبھی صحیح بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ بہرحال انسان کا یہ علم قرآن کریم کی یہ آیت وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، یعنی وہی اللہ جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے، اس آیت کے منافی نہیں ہے، اور انسان اس سے اللہ کے مخفی علم میں شریک نہیں بنتا، اس لیے کہ غیب در حقیقت اس علم کو کہا جاتا ہے جو سبب قطعی کے واسطے سے نہ ہو بلکہ بلا واسطہ خود بخود ہو۔ اگر ڈاکٹرز یا نجومی وغیرہ ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا اس کی اطلاع دیتے ہیں تو اسباب کے ذریعے سے دیتے ہیں، جبکہ اس آیت کا مصداق ہے اسباب کے بغیر خود بخود علم ہو جانا، اور یہ صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے خاص ہے۔ اسی طرح اس آیت یعلم ما فی الارحام سے مراد قطعی علم ہے، جبکہ انسان جس قدر بھی کوشش کرے وہ قطعی طور پر نہیں بتلا سکتا، بلکہ گمان غالب کے درجے میں، اور اس میں بھی اکثر غلطی کا احتمال رہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت میں ما فی الارحام کہا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی رحم میں ہے اس کے تمام حالات کیفیات کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، یعنی یہ کہ یہ بچہ نر ہے یا مادہ، اور پھر یہ کہ بچہ صحیح سالم پیدا ہوگا یا مریض اور ناقص پیدا ہوگا، ولایت طبی طور پر پورے دنوں میں ہوگی یا غیر طبی طور پر اس مدت سے پہلے یا بعد میں ہوگی، اور اگر ہوگی تو ٹھیک کس دن اور کس وقت ہوگی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچے کی قسمت کیا ہوگی، بچہ سعید نیک بخت ہوگا یا شقی بدبخت ہوگا۔ گویا ان سب چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، جس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، جبکہ وہ حمل ابھی ماں کے پیٹ میں ہے۔ اس کے برخلاف آج کل ڈاکٹرز یا سائنسدان اپنی کوشش اور اسباب کے سہارے گمان غالب کے درجے میں صرف اتنا بتلا سکتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، اور وہ بھی حمل ٹھہرنے کی ایک خاص مدت کے بعد۔ لہذا ما فی الارحام کے علم کو صرف نر اور مادہ تک محدود نہ کیا جائے، بلکہ اس کا علم ما فی الارحام میں نر اور مادہ کے علم کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں داخل ہیں جن کا علم کسی انسان کو نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم اپنی فصاحت اور بلاغت میں بہت اعلیٰ درجے پہ ہے۔ اس میں جتنا انسان غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں ما فی الارحام کہا گیا ہے، من فی الارحام نہیں کہا گیا۔ من عربی زبان میں ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ ما غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ حمل جو کہ ابھی خون کا ایک لوتھڑا ہے، ابھی انسانی اعضاء میں ڈھلا بھی نہیں، اور اس کی کوئی انسانی شکل شکم مادر میں واضح نہیں ہوئی، وہ ابھی غیر ذوی العقول میں ہے۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ یہ کیا ہے اور کون ہے، جبکہ آج کل ڈاکٹرز اور سائنسدانوں کو اس وقت نر یا مادہ کا پتہ چلتا ہے جبکہ حمل انسانی اعضاء میں ڈھل جائے،
اور انسانی شکل و صورت اختیار کر لے، اس وقت یہ حمل ذوی العقول میں من فی الارحام کے تحت آ جاتا ہے۔ اور قرآن نے یہ نہیں کہا وَيَعْلَمُ مَنْ فِي الْأَرْحَامِ، بلکہ یہ کہا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ۔ بہرحال عورت کے پیٹ کا اگر ایک مدت کے بعد جزئی علم کسی انسان کو حاصل ہو جائے تو اللہ کے علم ما فی الارحام کے منافی نہیں ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں لازمی پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی مثبت جواب دیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔